چند دن گزرے اور ان کی طرف سے واٹس ایپ ریسیو ہوا جس میں وہ چیزیں تھیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. خدا اس خاتون کو خوش رکھے. انہوں نے میرا کام آسان کر. گھر پہ چونا کرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ نے اوپر سے کر دیا. چاہے آپ کا ذہن بند تھا، ہاتھ چل رہے تھے. تو آندھی آئی اور ایک کافی بڑی سی شاخ جو تھی درخت کی وہ ٹوٹ کے تو وہ گاڑی پہ گری. شکر ہے کہ بالکل اوپر نہیں گری. اس کا پچھلا ایک فینڈر جو تھا اس کے اوپر گری اور فینڈر ڈیمیج ہوا. سو اس کو پھر سے بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ، اس کا وہ فینڈر کو ریپلیس کیا جائے، ریپیئر کیا جائے، یہ سارا کچھ کر کے اس میں کچھ اور ٹائم ضائع ہوا. سو یہ چیزیں ہیں. کاریگر بھاگ گیا، اس کے بیٹے کی شادی ہے. شاید یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ ایسے مواقع تھے کہ جہاں پہ میں خود سلو ہو گیا یا اس کا اگین کیونکہ گاڑی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، بیچنے کے لیے آپ بنا نہیں رہے تھے تو ایگزیکٹلی تو اس لیے مجھے کچھ ٹائم لگا، اور ویسے بھی ٹائم لگتا ہے. یہ کسی گھر پہ چونا کرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ نے اوپر سے کر دیا اور چاہے آپ کا ذہن بند تھا مگر ہاتھ چل رہے تھے. تو یہاں پہ آپ کے ہاتھ اور ذہن سب کو ساتھ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. اچھا، کچھ تبدیلیاں جو ہم بعد میں بھی دیکھتے رہے، کچھ تصویریں جو ابھی ہم دکھا بھی رہے ہیں وہ اس میں رمز پرانے لگے ہوئے ہیں. یہ رمز ذرا مختلف لگ رہے ہیں. یہ کیا کہانی ہے؟ جو کہ سنا ہے کہ یہ عام زبان میں جسے کہتے ہیں کہ نارملی فٹ نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں ملنے والے رمز، اور پھر یہ اس میں 5 لگ ہیں. اور پی سی ڈی کا فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر بھی یہ والے رم لگے ہوئے ہیں، تو یہ کیا کہانی ہے؟ یہ رمز آفٹر مارکیٹ ہیں، مگر ان کو جب یہ واکس ویگن اپنی پروڈکشن میں تھی اور آپ ڈیلر کے پاس جاتے تھے اور جا کے وہاں سے وہ لیتے تھے، تو کچھ اپرووڈ جو چیزیں تھیں جو کہ آپ ڈیلرشپ سے خرید سکتے تھے. اگر آپ کو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کو سٹیل کے ویلز اور جس کے اوپر کروم کے ہب کیپس ہوتے تھے وہ والے ویل ملتے تھے، اور یہ BRM ویلز ان کو کہتے. تو یہ آفٹر مارکیٹ ایسیسری تھی اگر آپ کر سکیں. سو یہ مجھے پسند تھے. میں اس کو لے کے آیا امریکہ سے اور سوچا کہ اس کو کسی وقت لگاؤں گا، مگر جب اس کے اوریجنل لگا کے دیکھے تو بڑے اچھے وہ لگے اپنے اوریجنل ہب کیپس کے ساتھ اور وہ سب. تو میں نے وہی چلانے شروع کر دیے. پھر خالد صاحب کی اللہ مغفرت کرے، ایک دن میں ان سے مل کے آیا شام میں. صبح میں اٹھا تو ٹیلی فون آیا ان کے بیٹے کا کہ خالد صاحب اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. رات کو ان کو ایک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے. کسی پوائنٹ پہ مجھے خیال آیا اگر کل کو میں نہیں ہوتا تو یہ جو میں امریکہ سے اٹھا کے لایا ہوں 4 عدد BRM ویلز، تو یہ تو میں نے اپنی گاڑی پہ لگے ہوئے بھی نہیں دیکھنے. اور یہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، جو بھی ہوگا مجھے تو اس سے غرض نہیں ہے کیونکہ میں تو نہیں ہوں گا. سو صرف اس وجہ سے کہ میں ان کو خود دیکھ سکوں اپنی گاڑی پہ اور چلا سکوں اس کے ساتھ، تو میں نے یہ لگا دیا. اس کے جو اوریجنل ویلز ہیں وہ بھی میرے پاس سیفڈ ہیں اس وقت. باہر سے گاڑی آپ کو گورے کا قصہ جو لوگوں نے پچھلی قسمیں میں سنا، اس کی بھی ریک ٹاپ تھی؟ نہیں، اس سامان سے میرا بہت وقت کی بچت ہوئی، پیسے کی بھی بچت ہوئی، کیونکہ وہ اگر میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے خریدتا تو مجھے بہت زیادہ وقت بھی لگتا اور کاسٹ بھی. کریڈٹ گوز ٹو ہز وائف. جی خدا اس خاتون کو خوش رکھے، کیونکہ انہوں نے میرا کام آسان کر دیا. ان کی ہسبینڈ کی ہوئی محنت جو تھی وہ میرے کام آئی. تو اس میں ریک ٹاپ کا سامان نہیں تھا، مگر یہ کہ اس کو الگ سے دیکھا گیا. اب اس کا جو ہے
امریکہ میں کچھ کمپنیز ہیں جو کہ بناتی ہیں اس کا سامان. اٹس ایکسپینسو. کچھ اس کی اوریجنل چیزیں تھیں جن کو کہ ریکرومنگ کی گئی. اب ریکرومنگ بھی گو کہ آپ نے سنا یہاں پہ بہت اچھی چیزیں بنتی ہیں, جس طرح سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں اور یہ سب کچھ ہے, اور سینیٹری کا سامان ہے جس میں کہ کرومنگ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, مگر وہ یہ والا کام نہیں کرتے گاڑیوں کے پارٹس کو ریکروم کرنا. اور اس کے لیے انفارچونیٹلی جو کرتے ہیں ان کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ چند مہینے میں وہ اپنی چمک جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. تو اس کے لیے پھر کافی تجربے کرنے کے بعد فائنلی دبئی میں شارجہ میں ایک صاحب ملے جن کا ایک بزنس ہے وہاں پہ, اور وہ انتہائی مہارت کے ساتھ اور اسے کرتے ہیں. اس کو اتنے سال ہو گئے ہیں, جو پارٹس انہوں نے ریکروم کیے ہیں وہ آج بھی اسی طرح سے اپنی چمک دمک قائم ہیں. کسی دوست سے لی تھی آپ نے گاڑی؟ یہ کیا سلسلہ تھا کہ آپ کو ایکسیڈنٹ کا پتہ تھا, پھر آپ کو کچھ اور بھی بیچ میں معلومات آپ تک پہنچی, اس کا ذرا احوال بتائیے. اصل میں جب یہ کووڈ کے دن تھے جس میں کہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو میں نے ویسے خیال آیا گاڑی اس وقت تک ٹھیک ماشاءاللہ چل رہی تھی, سارا کچھ صحیح تھا, مگر چونکہ وہ لاک ڈاؤن بھی تھا سوچا کہ اس کا پتہ کیا جائے. تو ایبٹ آباد سے اس کی جو وہ تھی فائل ای ٹی او آفس سے اس تک رسائی حاصل کی گئی, اور اس کے اندر اس کا جو جرمنی کی رجسٹریشن تھی وہ نکلی. یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اب وہ جرمنی کی رجسٹریشن سے پتہ چلا کہ یہ گاڑی ایک ایرک ہاکہائزر نام کے صاحب تھے, انہوں نے یہ خریدی تھی ڈیلرشپ سے, اپنے نام پہ رجسٹر ہوئی, اس کو نمبر الاٹ ہوا. وہ سیمنز میں کام کرتے تھے جو کہ پاکستان میں اس وقت ہری پور میں ٹیلی فون بنایا کرتی تھی کمپنی ٹی آئی پی. تو وہ اپنے ٹیکنیکل سٹاف کو ٹریننگز کے لیے یا ریفریشر کے لیے جرمنی بھیجا کرتے تھے. تو ان میں ایک صاحب تھے جن کو کہ انہوں نے جرمنی بھیجا. وہ اس جو پہلے اونر تھے ہاکہائزر, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, انہوں نے ان سے وہ گاڑی خرید لی. پاکستان آتے ہوئے وہ واپس لے آئے اور یہاں پہ لا کے اس کو رجسٹر کیا, کیونکہ ہری پور جو تھا اس وقت ضلع ہزارہ میں آتا تھا. تو اس کا پہلا نمبر جو تھا HA ہزارہ کا ملا. اس کے بعد پھر وہ ہزارہ واز ڈیوائیڈیڈ انٹو ایبٹ آباد, مانسہرہ اور کوہستان. سو وہ ایبٹ آباد کا نمبر اس کو ملا. تو وہ ساری ڈیٹیل اس میں نکلی. اب انٹرنیٹ کا کمال کہ میں نے جو ان کا فیملی نیم تھا ہاکہائزر, اس کو سرچ کرنا شروع کیا, اور اس شہر میں جہاں پہ کہ یہ گاڑی فرسٹ رجسٹر ہوئی تھی. کچھ زیادہ دیر نہیں لگی کہ مجھے اخبار میں جنازے کے بارے میں فیملی نے دیا ہوا تھا کہ آپ ہمارے اس میں آئے شرکت کی فیونرل میں, تو آپ کا شکریہ. جو مرحومہ تھیں ان کا لاسٹ نیم واز ہاکہائزر. سو وہاں سے وہ ایک سرا ملا, اس کے ساتھ ٹیلی فون نمبر بھی تھا. میں نے ان کو کال کیا. جن خاتون کا اشتہار تھا ان کا بیٹا جو تھا اس نے فون اٹھایا. اس کا نام تھا اوڈو, اور ان کی بہو کا نام تھا آنیا. آنیا کو انگریزی آتی تھی, اوڈو کو نہیں آتی تھی. تو اس نے اپنی بیوی کو فون دیا. یہ پہلا سوال جو تھا کہ یہ گاڑی کیا آپ کی فیملی میں تھی, اس کو اس میں بالکل دیر نہیں لگی. اس نے کہا جی یہ میرے فادر ان لا کی گاڑی تھی, مگر وہ پاکستان چلی گئی. اچھا, اس کے بعد ہماری باتیں ہوئیں. میں نے بتایا یہ گاڑی اب میرے پاس ہے, میں نے اس کو تیار کیا ہے, اور واٹس ایپ زندہ باد. میں نے ان کو تصویریں بھیجیں. چند دن گزرے اور انہوں نے مجھے ان کی طرف سے واٹس ایپ ریسیو ہوا
جس میں کہ وہ چیزیں تھیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جب یہ گاڑی سیل ہوئی تو اس کی جو اوریجنل رسید تھی جو ڈیلرشپ سے رسید دی گئی تھی وہ, پھر اس کی پہلی رجسٹریشن, پھر اڈو کی اپنی والدہ کے ساتھ سوئس ایلپس میں تصویریں, جبکہ وہ بالکل بڑا گولو مولو خوبصورت سا بچہ تھا. اور وہی جو انفارمیشن ای ٹی او آفس جو اس کی اوریجنل فائل تھی اس کے اندر تھی, اس میں ہی مجھے اس کا جو پاکستانی اونر تھے ان کا پتہ چلا. ان کے ساتھ ہمیں ہمارے کلب ممبرز بھی جو ہیں ان سے بھی میں شیئر کر رہا تھا یہی کہ اس وقت کیا پروگریس ہے اس کی, یہ جو انفارمیشن گیدرنگ کا فیز چل رہا ہے. تو یہاں پہ عثمان ممتاز صاحب ہیں جن کا بچپن اسی فیکٹری میں گزرا ہے, غالباً ان کے والد وہاں پہ ملازمت کرتے تھے, تو انہوں نے بھی ہیلپ کی. ان کو جب بتایا گیا کہ یہ وہاں سے ٹی آئی پی سے اس کا تعلق ہے تو انہوں نے کہا جی مجھے یاد ہے یہ گاڑی بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ وہاں پہ چلتی تھی. اور انہوں نے بھی بتایا کہ یہی اس کے اونر تھے جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں. تو پاکستان میں جو اونر تھے ان کے بیٹے کے ساتھ رابطہ ہوا, پھر میں نے ان سے کیا, وہ گجرانوالہ میں رہتے ہیں. انہوں نے اس کی ایک پرانی جو اوریجنل چابی تھی جو ان کے پاس تھی وہ انہوں نے مجھے وہ دیکھنے کے لیے آئے گاڑی کو. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ابا اللہ ان کی مغفرت کرے وہ ذرا سخت گیر تھے, وہ گاڑی نہیں دیا کرتے تھے, مگر یہ اپنے جوانی میں جس طرح سب کو ہوتا ہے گاڑی لے کے جانا اور اس کو ڈرائیو کرنے کا شوق رکھتے تھے. سو ابا شہر سے باہر تھے اور یہ گاڑی لے کے نکلے. کم تجربے کی وجہ سے ان ٹرک کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ان کا. ہمارے دادا دادی انہوں نے اس پہ سفر کیا, میرے والد صاحب والدہ انہوں نے سفر کیا, ہم بہن بھائیوں نے سفر کیا, آگے بھتیجے, چوتھی جنریشن تک تو ہم نے استعمال کی. اپنے بچپن سے اس میں ہم ٹریول کرتے رہے اور سیکھا بھی اسی پہ چلانا. دوستوں نے بھی, میں یعنی کہ ڈرائیونگ شوق پر جی, تو ہم نے اسی کو گراؤنڈ میں لے گئے اور خالد صاحب نے نا مجھے گاڑی بیٹھا اور ہم نے گھر سے چھپ کے گاڑی نکالی. اس پہ ہم ایبٹ آباد بھی گئے ہیں چوری چھپے گھر والوں سے, ہری پور میں رہتے تھے, تو پھر اس کو لے کے ہم ایسے نکل جاتے. ہاں ایکسیڈنٹ ایک دفعہ ہو گیا تھا, وہ کس طرح ہوا تھا؟ ہاں جی, وہ ٹرک کو اوورٹیک کرتے ہوئے. اچھا, لیکن وہ اتنا مضبوط ہے اس کا سارا, اس کی باڈی کے اس کو کوئی اور گاڑی ہوتی تو شاید آدھے سے زیادہ ڈیمیج ہو گئی. تو والد صاحب کے آنے میں ٹائم تھا جو آپ نے خود سے اس کو ریپیئر کرایا؟ ہاں جی, وہ میرے چچا نے ہی اس کو تھوڑا بہت کیا تھا. چچا برادر ملوث تھے کارروائی میں؟ نہیں, وہ بہت روک تھا. اچھا اچھا, یعنی کہ ان کی شخصیت کا ایسا تھا کہ بیان نہیں کر سکتے. اچھا اچھا, لوگ خود سے اس کو چوری نکال کے جو سیکھا گراج سے جیسے کہتے ہیں نا, پہلے ریورس کیا پھر آگے کیا, مینٹیننس میں والد صاحب کے ساتھ انوالو ہونا. اور آج آپ کو دیکھ کے کیسا محسوس ہوا اس کو؟ بہت خوشی ہو رہی ہے. ناصر صاحب نے جتنی محنت پیار اور اس کو تیار کروایا, اور جس اپنائیت سے انہوں نے ریچ آؤٹ کیا آپ لوگوں کو, جو اس کی ٹریل آج بھی بات, وہ بھی ان کی محبت ہے ناصر صاحب کی. میں تو آج اس سے خالد یہ کہہ رہا تھا, اس زمانے میں کون ہے یہ آدمی جو آپ کو اس وجہ سے ایسے بلا رہا ہے. یہ میں, کیونکہ مجھے اس نے کہا کہ میں نہیں جانا, میں نے کدھر جانا ہے, کہ وہ گاڑی فوکسی جو تھی نا اس کو جنہوں نے خریدا ہے نا, ہاں جی, انہوں نے بلایا. وہ کہتے ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ گاڑی ایک ورک شاپ پہ کھڑی ہوئی تھی اور اس کا یہ چھت نہیں تھا, اس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا, اس میں ڈڈو تیر رہے تھے جب میں نے, اور اس وقت اس کو کوئی لینے والا نہیں تھا, مطلب یہ کھڑی ہوئی تھی اور کچھ کھڑی ہوئی تھی. جی, میں ایک دفعہ پھر اس کو دیکھنا چاہتا ہوں, اور یہ ایشٹرے کی بھی مخصوص آواز دوبارہ سننا چاہتا ہوں میں.
اس طرح سے اس کی سٹوریز بنتی رہتی ہیں. سو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں, کچھ چلاتے ہیں, کچھ دیکھتے ہیں, کچھ اپریشیٹ کرتے ہیں, کچھ انجوائے کرتے ہیں. کچھ چیزیں جس طرح ابھی بھی آپ کو اس کے ساتھ نظر آ رہا ہوگا, جو اس کے انڈیکیٹرز ہیں, یہ بیسکلی ٹریفکیٹرز کہتے ہیں یا سیمافورس کہتے ہیں اس کو. یہ سائڈ سے جب آپ انڈیکیٹر آن کرتے ہیں تو یہ ایک آرم باہر نکلتی ہے اور اس کے ساتھ تو وہ لائٹ جلتی ہے. اگلا دیکھیں گے مائل سٹون, وہ یہ ہوگا جب اس میں کہ ورکنگ ٹریفکیٹرز ہوں گے اور اس پہ کام جاری ہے. تو یہ جو آپ نے ٹریل بتائی ہے, لوگوں کو پاکستان میں منی ٹریل ملنا مشکل ہو جاتی ہے جو چند سالوں میں محیط ہوتی ہے. یہ اور کتنی ہیں اس ماڈل کی گاڑیاں, اور اس کا باقی بیٹل کے ساتھ کیا فرق ہے, اور کن کن آنرز کے پاس ہے پاکستان میں؟ یہ پاکستان میں اوول ونڈوز تو اور بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی 7 یا 8 گاڑیاں ہیں پورے پاکستان میں, مگر جو اوول ریک ٹاپ سلامت ہیں وہ صرف 2 ہیں. ایک کراچی میں ہے, وہ ون اونر ہے, جس اونر نے خریدی تھی آج تک انہی کے پاس ہے. غالباً پارسی فیملی ہے. اور دوسری یہ ہے جو کہ آن روڈ ہے گاڑی. اس کے علاوہ آپ کو کچھ گاڑیاں نظر آئیں گی جو کہ بہت اچھی ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں شاہزیب ملک, ان کے پاس ہے. امجد مواد صاحب ہیں, ان کے پاس ہے. اس طرح سے اور گاڑیاں بھی ہیں, مگر وہ ریک ٹاپس نہیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کچھ گاڑیاں ملیں گی جن میں کہ کچھ ماڈیفیکیشنز کے ساتھ ان کو اوول ریک ٹاپ میں کنورٹ کیا گیا ہے. توقیر میرے بچپن کے دوست ہیں, توقیر سلطان, ان کے پاس ہے. علی نکی کے پاس ہے. اس طرح سے گاڑیاں ہیں جو کہ ابھی بھی آپ کو ملتی ہیں. میں کوشش میں ہوں کہ توقیر, علی, امجد صاحب, کم از کم پنڈی اسلام آباد کی حد تک تو ہم سارے کسی دن سب گاڑیاں ایک ہی وقت میں کسی جگہ پہ اکٹھے ہوں. وہ ایک یونیک آپ کے پاس اپرچونیٹی ہوگی. پاکستان کی اچھی اوولز جو ہیں وہ آپ اس دن دیکھ سکیں گے. تو ویورز, یہاں پہ میری اوول ریک ٹاپ بیٹل 1957 کا سفر ختم ہوا. اس میں بہت سی ڈیٹیلز جو مجھے بھی بھولتی جا رہی تھیں وہ بھی آپ سے شیئر کی. آپ کا انٹرسٹ جو یوٹیوب کے سٹیٹسٹکس ہیں اس سے پتہ چلا کہ یہ ویڈیو بہت پسند کی گئی. دنیا میں بہت سی جگہوں سے اس کا فیڈ بیک آیا اور اسی سے خیال آیا کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں. اوول کی سٹوری تو آپ کے ساتھ شیئر کر دی. بہت منفرد کہانی ایک اور بیٹل کی جو میرے ساتھ بہت دور دور تک گئی. پاکستان میں, پاکستان سے باہر, نارتھ امریکہ, کینیڈا. تو خواتین و حضرات, بلو.